محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد افضل عبادات محرم الحرام کے مہینے کے عبادات ہیں، مگر یہ مہینہ اپنی افضلیت کے ساتھ ساتھ کچھ دلخراش واقعات اور تلخ یادیں بھی رکھتا ہے، جس میں سے ایک 10 محرم کو نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن ہے، جسے ظالموں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ تبری لکھتے ہیں سن 60 ہجری کو جب یزید تخت ہوا تو اس نے مدینے کی گورنر ولید ابن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کی حرمت کے تحفظ کے خاطر مکہ ہجرت فرما گئے۔ عبداللہ ابن زبیر کو جو مکہ میں پہلے سے موجود تھے، اس نے وہاں پر اپنے حامیوں کو تیار کیا تھا۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا ایک لشکر مکہ بھیج کر اس کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لشکر کو شکست دی، مگر یہ یاد رہے کہ اس معرکہ میں حضرت امام حسین نے حرم کعبہ کی حرمت کے پیش نظر حصہ نہیں لیا۔ ادھر اہل کوفہ و بصرہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ امام حسین نے یزید کے بیعت سے انکار کر لیا ہے۔ لوگوں نے فوراً ایک مجلس طلب کر لیا اور اس میں فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید جیسے ظالم اور بدبخت انسان کی حکومت سے نجات پا سکیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین کو بہت سے خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریباں تک ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کے ہاں ہم آپ سے جواب طلبی کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا علم جہاد بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ اس کے جواب میں امام حسین نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتا ہوں، اس نے جو رپورٹ بھیجی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف بیعت کر لی۔ صرف چند روز میں 18,000 مسلمانوں نے امام حسین کے لیے بیعت کر لی۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو اطمینان ہوا اگر امام حسین تشریف لاتے ہیں تو پورا عراق ان کے بیعت میں آ جائے گا۔ انہوں نے ہدایات کے مطابق امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جس نے مسلم بن عقیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ یزیدی حکومت کے حامی لوگ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر ڈال تاکہ ان کا صفایا ہو جائے۔ نعمان بن بشیر کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یزید نے مشورے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو
کوفہ اور بصرہ کا حاکم بنا کر حکم دیا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر یا کوفہ سے نکال دے۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں امام حسین کا قاصد خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار لیے گئے۔ ابن زیاد نے اہل بصرہ کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں کہا کہ جو میری مخالفت کرے میں اس کے لیے عذاب علیم ہوں، اور جو میری موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں قائم مقام بناتا ہوں۔ جو بھی اس کے حکم کے خلاف مخالفت کا دھیان بھی دل میں لاتا ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ پھر اس نے امام حسین کے اس قاصد کو بلایا اور مجمع میں اس کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنا لباس بدلا اور 100 افراد کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ داخل ہوا۔